اگر آپ خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن لیکچرز کی آنے والی خالی اسامیوں کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور 9th 10th یا FSC کی کتابوں سے آپ تیاری کر رہے ہیں تو یہ آپ غلط سمت سے اپنی تیاری آپ نے سٹارٹ کی ہوئی ہے، آپ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو وہ طریقہ بتاؤں گا جس پر عمل کر کے آپ اپنی تیاری BS لیول سے شروع کر سکتے ہیں، اور زیادہ تر موسٹلی کوسچن جو لیکچرز کی اسامیوں میں آتے ہیں وہ BS لیول سے آتے ہیں، تاکہ آپ اس کمپیٹیٹو ایگزام کے لیے خود کو بہتر انداز میں تیار کر سکیں۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے، اس میں آپ کو 4 سے 5 ماہ کا ایک آسان اسٹڈی پلان بھی بتاؤں گا۔ تو آئیے یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو دوستو، سب سے پہلے یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ لیکچرز اسامیوں کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے یہ عام امتحان نہیں ہوتا، بلکہ اس پہ بہت زیادہ کمپٹیشن ہوتا ہے، اور اس میں زیادہ تر جو کوسچن ہوتے ہیں وہ BS لیول کے مضامین سے آتے ہیں۔ اس لیے آپ نے میٹرک یا انٹر کی کتابیں نہیں پڑھنی، نہ ہی ان پہ انحصار کرنا ہے، بلکہ BS لیول تک آپ نے خود کو پریپیئر کرنا ہے۔ تو میں آپ کو اس کا ایک آسان سلوشن بھی بتاتا ہوں۔ سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنی BS کی DMC یا ٹرانسکرپٹ آپ نے لے لینی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں سمسٹر وائز جو سبجیکٹس آپ نے پڑھے ہیں پہلے سے 8ویں سمسٹر تک اس ٹرانسکرپٹ میں مینشن ہوتے ہیں۔ آپ ان سمسٹر وائز جتنے بھی سبجیکٹس ہیں 8ویں سمسٹر جو آپ نے پڑھے ہیں ان کی آپ نے ایک لسٹ بنا لینی ہے، یہ پہلا کام ہے۔ اس کے بعد ہر مضمون کا آپ نے کورس آؤٹ لائن حاصل کرنی ہے۔ کورس آؤٹ لائن اگر آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو آپ کی جو یونیورسٹی ہے اس کی ویب سائٹ پر، یا آپ کسی اپنے جونیئر ساتھی سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ضروری چیز ہے کورس آؤٹ لائن۔ تیاری کا آغاز جو ہے وہ کیسے کرنا ہے، آپ نے پہلے سمسٹر کے پہلے کورس سے آپ نے اپنی تیاری کا آغاز سٹارٹ کرنا ہے۔ ہر ٹاپک کو آپ نے ایک ایک کر کے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اس کے نوٹس بنانے ہیں، اور متعلقہ MCQs آپ نے اس کے حل کرنے ہیں۔ آج کل AI کا دور ہے، آپ ChatGPT، گروک، کلاؤڈ جیسی اپلیکیشنز بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے بیسک طریقہ جو کنسیپٹ ہے، اس طریقے سے آپ جو بیسک کنسیپٹ ہیں وہ آپ کے مضبوط ہو جائیں گے اگر آپ نے سیکوینس وائز یہ اسٹڈی کرنا شروع کی۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے سمسٹر سے 8ویں سمسٹر تک کی جو آپ کی مضامین آپ نے پڑھے ہیں ان کی کورس آؤٹ لائن آپ نے، اور اس کے مطابق آپ جب اسٹڈی کریں گے تو آپ کے بیسک کنسیپٹ جو ہے وہ مضبوط ہوگا، اور مشکل جو ٹاپکس ہیں وہ آپ کو آسان لگنے شروع ہو جائیں گے۔ اگر 8ویں سمسٹر سے شروع کریں گے تو یہ پھر ریورس ہو جائے گا اور یہ آپ کو سمجھنے میں مشکل ہوگا۔ تو آپ بیسک سے سٹارٹ کریں گے پہلے سمسٹر کے سبجیکٹ وائز سے۔ اور پھر ایک بات آپ نے یہ بھی یاد رکھنی ہے کہ صرف کتابیں پڑھنے سے کام نہیں چلتا، بلکہ آپ نے کم از کم روزانہ 100 سے 150 یعنی 100 سے 150 MCQ ضرور حل کرنے ہیں، اور ساتھ ساتھ سیلف اسٹڈی بھی جاری رکھنی ہے۔ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس میں کمپٹیشن بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ایٹا کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں یہ SST جنرل یا بایو کیمسٹری یا میتھ فزکس یہ اس طرح کا نہیں ہوتا، اس سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، آپ کے جو سبجیکٹ ہے اس سے ریلیٹڈ ہی ہوتا ہے، لیکن اس میں کمپٹیشن بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور اب آخر میں اگر آپ مستقل مزاجی کے ساتھ 4 سے 5 مہینے یہ طریقہ اپناتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے، تو انشاءاللہ جو آپ کی لیکچرز ٹیسٹ ہے اس میں آپ بہتر نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اسٹڈی وائز اسٹڈی پلان، MCQs یا لیکچرز کی ٹیسٹ پریپریشن کے لیے مزید ویڈیو بناؤں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔